الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا معين له ولا مشير له وصل على سيد الرسل وأكمل الرسل وأجمل الرسل وأحسن الرسل وأشرف الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. دعا ہے کہ خالق کائنات، مالک ارض و سماوات
اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے، اور رب العالمین ہمارے کہنے اور سننے میں اخلاص نصیب فرمائے۔ آقا نامدار، فخر موجودات، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہستی ہیں کہ جن کا مقام کوئی معمولی نہیں ہے، بلکہ آپ کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جس کی ایک مرتبہ زیارت کر لینے سے اور آپ کا کلمہ پڑھ لینے سے انسان ہمیشہ کے لیے جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اور آپ کی ذات اقدس وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کے رخ اقدس کو دیکھ کر بہت سے لوگوں کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی اور ہمیشہ کے لیے ان پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی، اور وہ صحابی رسول بن گئے۔ اور آپ کی ذات اقدس بہت سے ایسے کمالات لیے ہوئے ہیں جو کمالات کسی اور نبی کو بھی عطا نہیں ہوئے۔ رب العالمین نے کسی اور نبی کو بھی وہ کمالات عطا نہیں فرمائے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ اور آپ کے لیے سب سے پہلے جو انتخاب کیا گیا خاندان کا، قبیلے کا، وہ خاندان اور قبیلہ رب العالمین نے اس کا انتخاب بھی خود عرش معلیٰ پہ کیا۔ آپ کا جس خاندان میں آپ کی ولادت باسعادت ہونی تھی، اس خاندان کے لیے انتخاب بھی عرش پر ہوا، اور پھر ان خاندانوں میں سے بھی اللہ نے اس خاندان کا انتخاب کیا جو عرب میں سب سے اعلیٰ سمجھا جاتا تھا۔ اگر آپ کے خاندان کی ہسٹری پڑھیں تو آپ کو سب سے زیادہ امانت داری، سب سے زیادہ دیانتداری، سب سے زیادہ صداقت، سب سے زیادہ شرافت، سب سے زیادہ عزت اگر نظر آئے گی تو اس خاندان میں نظر آئے گی جس خاندان میں میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اور پھر رب العالمین نے یہ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض۔ رب العالمین نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا کہ میں نے منتخب کیا، میں نے چنا آدم علیہ السلام کو، کچھ خاندانوں کو اللہ نے چنا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم، جن خاندانوں کو اللہ نے منتخب کیا ان میں آل ابراہیم بھی موجود ہو۔ جس ابراہیمی خاندان سے اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو بھیجنا تھا ان کو منتخب کیا عرش پر، اور پھر فرمایا کہ پھر ان کی اولادیں آگے وہ بھی منتخب ہو کر دنیا میں تشریف لائیں۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت نے یہ شرف عطا کیا کہ سارے خاندانوں میں سے، سارے قبیلوں میں سے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے بعد جب قبیلوں کو چننے کی باری آتی ہے تو پھر اس میں سے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو چنا ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی لڑی سے دو پیغمبر پیدا ہوئے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام۔
حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ نے 18,000 انبیاء کو پھر پیدا کیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف ایک نبی پیدا ہوئے، اور وہ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں 18,000 انبیاء، اور انہی کے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد میں سے صرف ایک نبی، اور وہ کون سے نبی؟ جو امام الانبیاء ہے، جو فخر الانبیاء ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے سارے نبیوں کی امامت کا سرفراز اور تاج عطا کیا۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی لڑی سے اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو چنا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے رب العالمین نے بنو کنانہ کو چنا، اور پھر بنو کنانہ سے رب العالمین نے قریش کو منتخب کیا، اور پھر قریش میں سے بھی رب العالمین نے، قریش کی لڑی میں سے بھی پھر رب العالمین نے آگے جو منتخب کیا ہے وہ بنو ہاشم کو منتخب کیا ہے، اور پھر بنو ہاشم سے میرے محبوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنایا، اور پھر ان میں سے یہ سارے خاندان چنتے گئے رب العالمین، ان میں سے چن کر انتخاب کیا گیا، اور پھر انتخاب کر کے رب العالمین نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا ہونے والے یہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عظیم ہستی تھے کہ جن کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز پھر نصیب کیا کہ آپ کو رب العالمین کی طرف سے اپنا محبوب بنا لیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ دعا بن کر تشریف لائے۔ آپ کو یاد ہوگا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب انہوں نے سارے امتحانات دیے، ایک ایک کر کے پرچے جو ان کے اوپر آتے رہے ان کو حل کرتے رہے، اور جب سارے امتحانوں کو پاس کر لیا، پھر آخری مرحلہ بیت اللہ کی تعمیر کا تھا۔ جب بیت اللہ کو تعمیر کیا تو پھر اس کے بعد ایک دعا رب العالمین سے جو انہوں نے مانگی تھی، وہ دعا یہ تھی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ میں تجھ سے وہ رسول مانگتا ہوں، میں تجھ سے وہ رسول مانگتا ہوں جو تو نے بھیجنا ہے اس کعبے کے لیے، اس کعبے کی آبادی کے لیے میں تجھ سے رسول مانگتا ہوں۔ تو رب العالمین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے پھر چن کر منتخب کر کے اپنے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اور بھیجا سب سے آخر میں جو خاندان آئے وہ بنی ہاشم تھے، اور ہاشم آپ کے جو جد امجد حضرت عبد المطلب کے جو والد تھے قصی، یہ ان کے والد تھے ہاشم، آپ کے پردادا۔ اور پھر ان کی صورتحال یہ تھی کہ ان کا اصل نام عمر تھا، اور ہاشم حشم سے ہے جس کے معنی ہوتے ہیں توڑنے کے۔ ان کو اللہ نے یہ خوبی عطا کی تھی کہ یہ حاجیوں کی خدمت کے لیے روٹیاں توڑ توڑ کر شوربے میں بھگو کر حاجیوں کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے۔ میرا محبوب نبی بھی مہمان نواز تھا، اور جس خاندان سے اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا وہ خاندان بھی مہمان نواز تھا، اور حاجیوں کی خدمت کرنا، اللہ کے راہ کے مسافروں کی خدمت کرنا، یہ ان کے وتیرے میں شامل۔ ان کا نام بنی ہاشم پڑ گیا اسی وجہ سے کہ وہ روٹیاں توڑ توڑ کے شوربے میں بھگو کر حاجیوں کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے۔ اور ایک اعزاز تو اللہ نے یہ عطا کیا، اور دوسرا اعزاز میرے اور آپ کے محبوب نبی علیہ السلام کا یہ ہوا کہ سب سے پہلے آپ کا شق صدر ہوا، آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، اور 4 سال کی عمر میں جب حضرت حلیمہ آپ کو لے کر گئیں، 4 سال کی عمر میں آپ کا شق صدر کیا گیا، آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے معصوم دیکھ رہے تھے کھڑے، وہ بھاگے ہوئے گئے، جا کر اماں حلیمہ کو بتایا انہوں نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، لوگوں نے مار دیا۔ اب وہ پریشان ہو کر آئی ہیں، اتنے میں کام ہو چکا تھا۔ وہ معاملہ کیا تھا کہ یہاں سے سینے کو، آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، اور چاک کرنے کے بعد اندر سے آپ کے قلب اطہر کو نکالا گیا، آب زمزم سے اس قلب اطہر کو دھویا گیا، اور پھر آپ کے قلب اطہر میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ پھر انوارات تجلیات کو ڈالا گیا، اور پھر اس کے بعد آپ کے سینہ مبارک کو بند کر دیا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے خادم خاص ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے سینہ مبارک پر ہم سلائی کے نشان دیکھا کرتے تھے، کہ آپ کے سینہ اطہر پر
سلائی کے نشان موجود تھے کہ جس طرح کسی نے کاٹ کر اس کے بعد اس کو سلائی کیا ہو، سیا ہوا ہو، یہ آپ کے سینے پہ نشان موجود تھے۔ اور ایک مرتبہ اس وقت شق صدر ہوا، اور دوسرا شق صدر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس وقت ہوا جب میرے آقا علیہ السلام کو معراج کے سفر پر اللہ نے بلانا تھا۔ معراج کے سفر کے آغاز کے لیے جب جانا چاہا میرے محبوب نے، اس وقت بھی آپ کو حتیم میں لا کر پہلے لٹایا گیا، پھر آپ کے قلب اطہر کو نکالا گیا اور سونے کی تشتری میں ڈالا گیا، پھر وہاں سے آب زمزم کے ساتھ قلب اطہر کو دھویا گیا، پھر اس کے اندر وہ انوارات، وہ تجلیات جو رب العالمین نے چاہی وہ ان کے اندر ڈالی گئی، اور پھر اس کے بعد اس کو بند کر دیا گیا۔ اور یہ آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی اور نبی کو یہ اعزاز عطا نہیں ہوا جو اعزاز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، کہ آپ کا شق صدر 2 مرتبہ ہوا اور کسی نبی کا شق صدر نہیں ہوا۔ یہاں پر علماء نے ایک نقطہ بھی لکھا ہے، فرمایا کہ قلب اطہر کو نکالا کیوں گیا؟ اس لیے کہ قلب اطہر کو نکالا کیوں گیا اور پھر اس کے بعد اس کو آب زمزم سے دھویا کیوں گیا؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ رب العزت سب سے پہلی بات اپنے محبوب کے امتیوں کو بتانا یہ چاہتے تھے کہ آج جس پانی کو تم متبرک سمجھ کے استعمال کرتے ہو، آج جس پانی کو آب زمزم کو اپنے لیے شفا سمجھتے ہو، یاد رکھنا یہ صرف اس وجہ سے متبرک نہیں ہے کہ اس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں لگی ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نکلا ہے، یہ صرف اس لیے متبرک نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس پانی کا تعلق اپنے محبوب کے قلب اطہر سے جوڑ دیا ہے، تاکہ قیامت تک آنے والے میرے محبوب کے امتی جب بھی چاہیں گے میرے محبوب کے اس برکت سے مستفیض ہونا، آب زمزم کا ایک گھونٹ بھر لیا کریں گے، میں وہ ساری برکتیں ان کو عطا کر دیا کروں، اس لیے کہ اس پانی کی نسبت ڈائریکٹ قلب اطہر سے جڑ چکی ہے، رسول اللہ کے قلب اطہر سے اس پانی کی نسبت ہو چکی ہے۔ اب بھوکا اگر اس پانی کو پی لے گا اللہ اس کی بھوک مٹا دیں گے، اگر پیاسا اس کو پی لے گا اللہ اس کی پیاس مٹا دیں گے، اگر بیمار آدمی پی لے گا اللہ اس کو شفا عطا کر دیں گے۔ اس پانی کو جس مقصد کے لیے استعمال کرو گے اللہ اس مقصد کو پورا فرما دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ اس پانی کو جس مقصد کے لیے تم استعمال کرو گے تمہیں اللہ وہ مقصد عطا فرما دے، جس مقصد کے لیے اس پانی کو استعمال کیا جائے گا۔ اور یہ پانی معمولی نہیں ہے، یہ پانی وہ ہے جس کی نسبت اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے قلب اطہر سے جوڑ دی، شق صدر کر کے قلب اطہر سے اس نسبت کو وابستہ کر دیا گیا۔ اور پھر تیسرا اعزاز جو میرے اور آپ کے محبوب نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، ذرا غور کیجئے گا کہ میرے محبوب نبی کو رب العالمین نے پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ان سے پہلے جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام تشریف لائے اللہ رب العزت نے ان کے لیے اپنے قرآن مقدس میں ان کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ کہ میں نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف نبی بن کر آئے اور اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، اپنی قوم کے لیے 950 سال اپنا تبلیغ کا وقف کر دیا، اپنی قوم کے لیے دن رات ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، مولا میں نے رات بھی ان کو پکارا، میں نے دن بھی ان کو پکارا، ولم یزدہم الا دعائی الا فرارا، اور یہ میری اس پکار پر ان کی سرکشی اور بڑھتی گئی، یہ سرکش ہوتے گئے، مولا میں نے بڑی ان کو دعوتیں دی۔ اللہ کہتے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ میں نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اور پھر رب العالمین نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ہم نے عاد کی طرف، قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو نبی بنا کر بھیجا، ان کے بھائی ہود کو نبی بنا کر بھیجا۔ اور پھر فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا اور ہم نے صالح علیہ السلام ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف ہم نے نبی بنا کر بھیجا۔ یہ سارے نبیوں کو اللہ ان کی قوموں کی طرف نبی بنا کر بھیج رہے ہیں، اپنی قوم کے لیے کوئی نبی بن کے آ رہا، کوئی اپنے قبیلے کے لیے نبی بن کے آ رہا، کوئی ایک علاقے کے لیے نبی بن کے آ رہا، کوئی ایک ملک کے لیے نبی بن کے آ رہا، کوئی
علاقے کے لیے نبی بن کے آ رہا ہے، لیکن جب میرے اور آپ کے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو رب العالمین نے ارشاد فرما دیا کہ قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے میرے محبوب کہ او لوگو انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تمہارے سب کے لیے رسول بن کر دنیا میں آیا ہوں، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، میں ساری انسانیت قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کے لیے میں ہدایت کا پیغام لے کے آیا ہوں، اور صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جنات کے لیے بھی نبی بن کے آئے، انسانوں کے لیے ہی نہیں، نبی جنات کے لیے بھی بن کے آئے ہیں، اپنے لیے ہی نہیں بیگانوں کے لیے بھی آئے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام کو اللہ نے کائنات ہستی میں بسنے والے تمام انسانوں کی طرف اپنے محبوب کو نبی بنا کر مبعوث کیا ہے کہ آپ کی تعلیمات قیامت تک آنے والے ایک ایک فرد کے لیے ہے۔ جو بھی میرے محبوب کے نقش قدم پہ چلے گا، جو بھی میرے محبوب کی نقش قدم کے اوپر چلنے کو اپنی زندگی کی ایک زیب و زینت بنا لے گا، میں اس کو کامیابیوں سے ہمکنار کر دوں گا، اس لیے کہ میرا محبوب صرف ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک قوم کے لیے نہیں، ایک قبیلے کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کے لیے بھی میرا محبوب نبی بن کے آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن کے اندر آپ کے دعوی نبوت سے پہلے تشریف لے جاتے، وہاں پر بھی آپ نے کیا کہا؟ جب آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک شیخ تھے بہت بوڑھے، شیخ ازد یمنی، ان کی ملاقات کے لیے گئے، جب ان سے جا کے ملاقات کی تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق نے جب جا کر سلام کیا، انہوں نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگے میرا نام عبداللہ۔ انہوں نے کہا تمہارے والد کا نام کیا؟ انہوں نے کہا ابو قحافہ عثمان بن عامر، میرے والد کا نام ابو قحافہ عثمان بن عامر ہے۔ انہوں نے کہا کہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا قبیلہ بنو تمیم سے تعلق رکھتا ہوں۔ انہوں نے جب یہ بات سنی تو سن کر بہت بوڑھے ہو چکے تھے، 390 سال روایات میں آتا ہے ان کی عمر تھی، یوں آنکھوں کی یہ بھویں نیچے آئی ہوئی تھی، یہ اوپر اٹھائی اور اٹھا کر یوں دیکھا حضرت ابو بکر صدیق کو اور کہنے لگے کیا تمہاری ناف سے کچھ اوپر کر کے ایک تل کا نشان بھی بنا ہوا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق فوراً کہنے لگے کہ جی حضرت وہ بھی بنا ہوا ہے۔ فوراً اٹھتے ہیں، اٹھ کر حضرت ابو بکر کو سینے سے لگاتے ہیں، پوچھا حضرت میں تو آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا، آپ میرے گلے لگ رہے ہیں، آپ مجھے مل رہے ہیں، اور زار و قطار وہ رونے لگے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں تورات کا بھی عالم ہوں، انجیل کا بھی عالم ہوں، زبور کا بھی عالم ہوں، ان تینوں کتابوں کا علم میرے سینے میں موجود ہے، میں نے ان تینوں کتابوں کے اندر یہ تذکرہ پڑھا ہے جو آخری نبی ہوں گے ان کا نام محمد الرسول اللہ ہوگا، ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کے دادا کا نام عبد المطلب ہوگا۔ سب سے پہلے مردوں میں سے جو انسان اس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھے گا، جو لبیک کہے گا ان کی صدا پر، اس کا نام عبداللہ ہوگا اور اس کا لقب ابو بکر صدیق ہوگا، اس کے والد کا نام ابو بکر قحافہ بن عثمان ہوگا، ابو قحافہ بن عثمان ہوگا۔ میں نے یہ سارے تذکرے اس میں پڑھے ہیں اور میں آج یقین کر چکا ہوں کہ واقعی ابو بکر وہ وقت کیسا ہوگا جب تو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر اپنے محبوب کو غار ثور کی چڑھائیاں چڑھ رہا ہوگا۔ کس وقت میری وہ کتابوں کے اندر سارے تذکرے موجود ہیں، میں اپنے پاس سے نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے، رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ میرے محبوب تیرے یار تو وہ ہیں کہ جن کا تذکرہ تورات میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی موجود ہے، تورات میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی موجود ہے۔ اس کے بعد ان سے کہتے ہیں ابو بکر اپنے محبوب سے جا کے کہنا جب تجھے ان سے ملاقات ہو، جب ان کا دعوی نبوت اعلان نبوت ہو، ان سے جا کر کہنا کہ میں نے ان کے یار کو دیکھ کر ان کی صداقت کا اعتراف کر لیا ہے اور ان کے یار ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ میں نے ایمان قبول کر لیا ہے، میں نے قبول کر لی۔ سارے نبیوں کے تذکرے ان کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد ہوئے، سارے نبیوں کی سیرت کا آغاز ان کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد ہوا، لیکن میں قربان جاؤں اپنے محبوب نبی کی عظمت کے کہ جن کا تذکرہ، جن کی سیرت کا آغاز ان کے دنیا میں تشریف لانے سے بھی پہلے ہو گیا، جن کے نبوت کے اعلان سے بھی پہلے ان کے دنیا کے اندر چرچے عام ہو گئے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان کی ذات کو پہچاننے کی اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔